السلام علیکم دوستوں، ایک بات کرنے جا رہی ہوں جو شاید تھوڑی کڑوی لگے، لیکن اگر آج سمجھ آ گئی تو سچ میں آپ اپنی زندگی کے کئی سال بچا سکتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں حکیم لقمان کی دانائی سے بھی ملتی ہے کہ انسان اپنی عادتوں سے خود اپنی زندگی کو آسان بھی بناتا ہے اور مشکل بھی۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ بڑھاپا اچانک نہیں آتا، بلکہ انسان اپنی عادتوں سے خود اپنے بڑھاپے کو کمزور یا مضبوط بناتا ہے۔ 60 سال کے بعد جو لوگ اچانک بیمار پڑ جاتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے گر جاتے ہیں، جن کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جنہیں دل کے دورے پڑتے ہیں یا جن کا دماغ آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑنے لگتا ہے، ان میں سے زیادہ تر کو کوئی نئی بیماری نہیں لگتی، بلکہ وہی پرانی عادتیں انہیں نقصان دیتی ہیں جو وہ ساری زندگی کرتے آئے ہوتے ہیں۔ حکیم لقمان نصیحت کرتے ہیں کہ وہ عادتیں جو جوانی میں برداشت ہو جاتی ہیں، بڑھاپے میں زہر بن جاتی ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسان انہیں عادت ہی نہیں سمجھتا، اسے لگتا ہے کہ یہ تو معمول ہے، ہمیشہ سے یہی چلتا آ رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپے میں جسم معاف نہیں کرتا۔ جو غلطی پہلے سنبھل جاتی تھی، اب وہ سیدھا اثر ہڈیوں، دل اور دماغ پر ڈالتی ہے، اور سب سے زیادہ اثر انسان کی خود مختاری پر پڑتا ہے، یعنی وہ اپنے پاؤں پر کھڑا رہنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ باتھ روم کی طرف جا رہے ہیں، پاؤں ہلکا سا پھسلا، توازن بگڑا، آپ گر گئے، ہڈی ٹوٹ گئی، اور اسی دن سے زندگی بدل گئی۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ یہ حادثہ اچانک نہیں ہوتا، بلکہ برسوں کی لاپرواہی عادتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی عادت جس سے وہ منع کرتے ہیں وہ ہے سستی اور مسلسل بیٹھے رہنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جسم حرکت کے لیے بنایا گیا ہے، اگر آپ اسے بیکار چھوڑ دیں گے تو یہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جائے گا۔ 60 کے بعد اگر انسان زیادہ تر وقت بستر یا کرسی پر بیٹھا رہے تو اس کی مسلز تیزی سے ختم ہونے لگتے ہیں، ٹانگوں کی حرکت کم ہو جاتی ہے اور توازن بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں مضبوط رہنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس لیے وہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر بعد اٹھیں، تھوڑا چلیں، چاہے چند قدم ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری عادت کے بارے میں حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ کھانے میں بے اعتدالی انسان کو کمزور کر دیتی ہے، خاص طور پر بڑھاپے میں بہت کم کھانا جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب جسم کو ضروری غذا نہیں ملتی تو مسلز کمزور ہو جاتے ہیں، ہڈیاں نازک ہو جاتی ہیں اور بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے۔ وہ تاکید کرتے ہیں کہ انسان کو متوازن غذا لینی چاہیے، جس میں طاقت دینے والی چیزیں شامل ہوں تاکہ جسم مضبوط رہے۔ تیسری عادت جس پر وہ تنبیہ کرتے ہیں وہ ہے دوسروں پر مکمل انحصار کرنا۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ جب انسان خود سوچنا اور فیصلے کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دماغ سست پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کرے تاکہ اس کی ذہنی صلاحیت برقرار رہے اور وہ خود کو بے بس محسوس نہ کرے۔ چوتھی عادت پانی کم پینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسم کی ضرورت کو صرف پیاس سے نہ ناپو، کیونکہ بعض اوقات جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پیاس محسوس نہیں ہوتی۔ پانی کی کمی سے جسم کے اندر کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے باقاعدگی سے پانی پینا ضروری ہے۔ اب پانچویں عادت جسے حکیم لقمان بہت اہم قرار دیتے ہیں وہ ہے نیند کو نظر انداز کرنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نیند جسم اور دماغ کی بحالی کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان دیر تک جاگتا رہے، غیر ضروری مصروفیات میں لگا رہے تو اس کی نیند متاثر ہوتی ہے اور اس کا اثر اس کی پوری صحت پر پڑتا ہے۔ اس لیے وہ نصیحت کرتے ہیں کہ سونے اور جاگنے کا ایک وقت مقرر کریں اور رات کو سکون اور آرام کو اہمیت دیں۔ آخر میں حکیم لقمان 3 آسان نصیحتیں
دیتے ہیں۔ پہلی یہ کہ روزانہ کچھ نہ کچھ چہل قدمی ضرور کریں۔ دوسری یہ کہ اپنی غذا کا خاص خیال رکھیں، اور تیسری یہ کہ روز کوئی نہ کوئی کام خود کریں تاکہ جسم اور دماغ دونوں فعال رہیں۔ دوستوں، حکیم لقمان کی یہ بات یاد رکھیں کہ بڑھاپا کمزوری کا نام نہیں بلکہ سمجھداری کا وقت ہے۔ اگر انسان اپنی عادتوں کو درست کر لے تو وہ اس عمر میں بھی صحت مند، مضبوط اور خود مختار رہ سکتا ہے۔ ابھی سے خود کو سنبھال لیں، کیونکہ آج کی احتیاط کل کی آسانی بن جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔